ایک دن اسے ذرا خوشی کے عالم میں دیکھا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ سب کیا بھید ہے۔ پہلے تو وہ بہت بگڑی کہ سارے وعدے بھول کر ان باتوں کو کریدتا ہے، مگر میں خوشامد کرتا ہی رہا۔ آخر ناچار ہو کر بولی، ان باتوں کے کہنے میں بہت سی خرابیاں ہیں، تو خام خواہ پیچھے پڑا ہے۔ خیر تیری خاطر عزیز ہے اس لیے سارا قصہ سناتی ہوں، لیکن خبردار یہ بات کسی پر نہ کھلے۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی، کہنے لگی، میں بد نصیب دمشق کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، سوائے میرے کوئی اور بال بچہ اس کے یہاں نہیں ہوا۔ میں بڑے نازوں سے پلی بڑھی، ہنسی خوشی وقت گزرتا رہا۔ اچانک میرا سب چیزوں سے جی اچاٹ ہو گیا، طبیعت گھبرانے لگی، سب لوگ فکر مند ہو گئے۔ جو آدمی تجھے میرے پاس لایا تھا وہ میرا پرانا اور نمک حلال غلام ہے، ہر طرح میرا رازدار ہے۔ اس نے میری وحشت دیکھ کر مشورہ دیا کہ تھوڑا سا شربت پینے سے طبیعت سنبھلے گی۔ میں نے کہا، جلد حاضر کر۔ تھوڑی دیر بعد غلام پھر آیا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت سا لڑکا تھا جس کے پاس ایک صراحی برف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے شربت پیا تو واقعی اس سے طبیعت سنبھلنے لگی۔ اس دن سے وہ لڑکا روز اس شربت کی صراحی کو لے کر آتا۔ اس کا نشہ چڑھتا تو میں اس لڑکے سے ہنسی مذاق کرتی۔ کچھ دنوں میں اس نے بھی پرپرزے نکالے اور مجھے چھیڑنے لگا۔ میں نے اپنے اس غلام سے کہا کہ اس لڑکے کی پرورش ٹھیک طرح سے ہونی چاہیے اور اس کے لیے اچھے کپڑوں کا بندوبست ہونا چاہیے۔ فراغت سے زندگی گزرنے لگی تو اس نے عجب رنگ روپ نکالا، میرا بھی عجب حال ہو گیا۔ میں اپنے دل کو ہر چند سنبھالتی، مگر مشکل تھا۔ یہی جی چاہتا کہ مارے پیار کے اسے آنکھوں میں ڈال رکھوں اور اپنی نظروں سے ایک پل جدا نہ کروں۔ کئی برس بعد وہ بڑا ہو گیا، میں بھی جوان تھی۔ اس بات کا درباریوں میں چرچا ہونے لگا۔ لوگوں نے اس کے آنے جانے پر اعتراض کیا۔ دربان اور چوکیدار اس کے اندر آنے کو منع کرنے لگے۔ آخر اس کا اندر آنا بند ہو گیا۔ میں نے اپنے غلام سے کہہ کر پہلے تو چوک میں اسے شاندار دکان کھلوا دی، پھر رہنے کے لیے اپنے محل کے قریب ایک حویلی بنوا دی، اپنے خرچے سے اس کے نوکر چاکر مقرر کرا دیے۔ اس طرح اس کی زندگی آرام سے گزرنے لگی، کاروبار بھی خوب چمکا۔ چند ہی لمحوں میں امیر ہو گیا۔ شہر میں کوئی امیر اس کی ٹکر کا نہ رہا، مگر اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ ایسی کوئی تدبیر بن آئی کہ اس کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی کر سکوں۔ پھر اس غلام کو بلا کر کہا، اس کی جدائی اب برداشت نہیں ہوتی۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک سرنگ اس کی حویلی سے کھدوا کر محل میں ملا دو۔ غلام کو یہ صلاح پسند آئی، اس نے ایک سرنگ تیار کرا دی۔ اب یہ ہوتا کہ ہر رات وہ غلام اس سرنگ کے راستے اسے لے آتا، میں اس کو دیکھ کر آرام پاتی، وہ مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا۔ جب صبح کا تارا نکلتا تو غلام اسی راستے اسے واپس پہنچا لے آتا۔ اس رات سے غلام کے علاوہ کنیزیں بھی واقف تھیں۔ بہت دن اس عیش و آرام میں گزرے۔ ایک دن وہ نوجوان آیا تو بڑا اداس تھا۔ میں بات کرتی تو وہ ہاں ہوں کر کے ٹال دیتا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور اس سے اداسی کا سبب پوچھا۔ روتی سی شکل بنا کے بولا، میں گمنام آپ کی توجہ سے اس قابل ہوا کہ آرام سے زندگی کٹتی ہے۔
آپ کے جان و مال کو دعا دیتا ہوں، مگر یہ جو سنا تھا سچ نکلا کہ آدمی کی خواہشات بڑھتی جاتی ہے۔ ایک باغ اور اس کے ساتھ شاندار عمارت میری حویلی کے قریب بیچی جا رہی ہے۔ اس باغ کے ساتھ ایک لونڈی بھی ہے جو اپنا جواب نہیں رکھتی۔ دونوں ساتھ بیچے جا رہے ہیں۔ باغ کا مول 5,000 جبکہ اس لونڈی کی قیمت 5 لاکھ، مگر جو باغ لے وہ اس کنیز کو بھی لے۔ مجھے باغ پسند ہے مگر لونڈی کی قیمت ساتھ میں ادا کرنے کی طاقت نہیں، یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ مجھ سے اسے اداس نہ دیکھا گیا۔ فوراً غلام کو بلا کے حکم دیا کہ کل صبح ہو تو باغ، عمارت اور لونڈی خرید کے اس نوجوان کے حوالے کرو۔ صبح کو لکھائی پڑھائی ہو گئی اور نوجوان پہلے کی طرح خوش خوش نظر آنے لگا۔ ایک دن بڑا سہانا موسم تھا۔ بدلی ہو رہی تھی، پھوار پڑ رہی تھی، رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی۔ مشروبات کی رنگ برنگی سراہیاں طاقوں پر دھری تھیں۔ جی للچایا کہ ایک دو گھونٹ پی لوں۔ اس کے پینے سے سرور ہوا تو اس باغ کی سیر کا خیال آیا جو خرید کر اس نوجوان کو دیا تھا۔ میں سرنگ کے راستے اس کی حویلی میں پہنچی، وہاں سے گھومتی سیر کرتی اس باغ میں جا نکلی۔ واقعی اس کی بہار جنت کی رونق کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پھولوں کی کیاریاں شام کی شفق پر تھیں اور نہریں لبالب بھری موجیں مار رہی تھیں۔ اتنے میں وہ نوجوان ایک روش پر ٹہلتا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور بارہ تری کی طرف لے چلا۔ وہاں جگہ جگہ کمکمے، کنول، جھاڑ، فانوس روشن تھے۔ شب برات کا سا سما تھا۔ بادل پھٹ گیا تو چاند ایسے نکلا جیسے کوئی حسین سنہری جوڑا پہن کر آ جائے۔ چاندنی چھٹکی تو نوجوان نے کہا، اب چل کر باغ کے بالا خانے میں بیٹھیں۔ میں اتنی خوش تھی کہ جو وہ کہتا مان لیتی۔ پھر وہ مجھ کو ایک اونچی جگہ لے گیا جہاں میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اتنے میں ایک بدصورت سی عورت جس کی نہ صورت نہ شکل، مشروب کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے آ پہنچی۔ مجھے اس کا آنا برا لگا بلکہ صورت دیکھنے سے دل ہی میں ہول اٹھنے لگا۔ اسے دیکھ کر میں نے نوجوان سے پوچھا، یہ کمبخت کون ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، یہ وہی لونڈی ہے جسے میں نے باغ کے ساتھ آپ کی عنایت سے خریدا تھا۔ اسے دیکھ کر میری طبیعت بے مزہ ہوئی، مگر یہ سوچ کر چپ رہی کہ یہ احمق نوجوان اس پر فدا ہے اور بڑی آرزو سے اسے خریدا ہے۔ وہ لونڈی پیالے بھر بھر کے بھی دیے جاتی اور مجھے ایسا لگا کہ اس نوجوان کو اشاروں میں کچھ سمجھاتی بھی جاتی تھی، مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اتنے عرصے میں وہ بھی مشروب کے کئی پیالے چڑھا چکا تھا اور مجھے بھی چکر آنے لگا تھا۔ تب اس بے رحم، نمک حرام سنگ دل نے تلوار نکالی اور مجھ پر وار کرنے لگا۔ میں گھائل ہو کر گر پڑی تو وہ سمجھا کہ میرا خاتمہ ہو گیا ہے۔ مجھے صندوق میں بند کیا اور صندوق کو قلعے کی دیوار سے نیچے لٹکا دیا۔ جب ہوش آیا تو منہ سے یہی نکلا کہ خیر جیسا ہم نے کیا ویسا پایا، کہیں ایسا نہ ہو بے گناہ کا یہ خون رنگ لائے۔ خیر کسی سے یہ بھید ظاہر نہ کیجیے، ہم نے تو تجھ سے جان تک بھی درگزر نہ کی۔ مگر یہ باتیں سننے کے لیے کہاں موجود تھا؟ شاید یہ تو تھا
جو صندوق کھول کر مجھے دیکھتا تھا۔ اتنے میں پھر جی ڈوب گیا۔ ہوش آیا تو میں تیرے مکان میں تھی۔ جی چاہتا تھا کسی کو منہ نہ دکھاؤں، مگر مرنا جینا آدمی کے اپنے بس میں نہیں۔ زندگی تھی کہ تیری باغ دوڑ رنگ لائی، جو کچھ تیرے پاس تھا سب خرچ ہو گیا، تو پریشان رہنے لگا۔ اس لیے میں نے خزانچی سیدی بہار کو خط لکھ کر کچھ سامان منگوایا، اور یہ بھی لکھا کہ میری ماں کو بھی خبر کر دینا کہ ابھی زندہ ہوں۔ روپے پیسے کا بندوبست ہو گیا تو تجھے یوسف سوداگر کی دکان پر بھیجا۔ یہی وہ جوان تھا جس نے اپنے خیال میں تو مجھے جان سے مار دیا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی۔ سوچا تو اس کے پاس جائے گا، وہ بات چیت سے سمجھ لے گا کہ پردیسی ہے، اسے دوستی کرنے کا بھی شوق ہے۔ دعوت کے بہانے گھر بلا کر اپنا باغ، حویلی اور گھر کا ساز و سامان دکھائے گا۔ میرا یہ خیال ٹھیک ہی نکلا۔ جب تو دعوت کھا کے لوٹا تو میں نے کہا اس کا بدلہ چکا اور اس کی دعوت کر۔ تو اس کے پاس دوڑا گیا۔ ادھر میں دوڑ کے اپنی ماں کے پاس گئی۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے میرے غائب ہونے کا حال کسی کو نہ بتایا تھا۔ میں نے سارا ماجرا انہیں سنایا اور بتایا کہ اس نمک حرام سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ ان کی مدد سے میں نے دعوت کا انتظام کیا، اور جب تم سب آرام سے سو گئے تو میں نے اپنے ایک ملازم کو حکم دیا کہ ان دونوں کے سر تن سے الگ کر دے۔ تو یہ تھی میری دکھ بھری کہانی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس شہر میں رہنا مناسب نہیں، آگے جیسا تم چاہو۔ اتنا کہہ کے شہزادی چپ ہو گئی۔ میں تو اس کے حکم کا بندہ تھا۔ اس کا اشارہ پا کے میں نے 2 ایسے گھوڑوں کا بندوبست کیا جو چلنے میں ہوا سے باتیں کرتے تھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہی تو شہزادی مردانہ لباس پہن کر اور ہتھیار وغیرہ باندھ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ دوسرے گھوڑے پر میں جا بیٹھا اور ایک طرف کو چل نکلے۔ راستہ کاٹنے کو باتیں کرتے جاتے تھے۔ کبھی شہزادی کہتی، ہم نے تیری خاطر شرم، حیا، ملک، مال، ماں باپ سب کو چھوڑا۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ظالم بے وفا کی طرح سلوک کرو۔ کبھی میں ادھر ادھر احوال کہتا، کبھی یقین دلاتا کہ سب آدمی ایک سے نہیں ہوتے، میں تو تمہارا بے دام غلام ہوں۔ غرض رات دن چلنے سے کام تھا۔ تھک ہار کر ذرا دیر کو کہیں اتر جاتے، شکار کر کے پیٹ بھرتے اور پھر چل نکلتے۔ ایک دن دریا کے پاس جا پہنچے۔ دریا بہت خوبصورت تھا، کہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آخر میں نے شہزادی سے کہا، تم ذرا دیر آرام کرو، میں کشتی کی تلاش میں جاتا ہوں۔ وہ تھکی ہاری اور بھوکی پیاسی تھی۔ اسے یہ تجویز پسند آئی۔ پاس ہی ایک بڑا سا پیپل کا پیڑ تھا۔ میں نے شہزادی کو اس کے نیچے بٹھایا اور کشتی کی تلاش میں چل دیا۔ چاروں طرف نظر دوڑاتا رہا، مگر کسی آدمی کا نشان نہ ملا۔ آخر مایوس ہو کر لوٹ آیا، مگر شہزادی کو پیڑ کے نیچے نہ پایا۔ عجب حالت ہوئی، کبھی پیڑ پر چڑھ جاتا، کبھی اتر کے ادھر ادھر دوڑتا، مگر وہ کہیں ہوتی تو نظر آتی۔ کبھی خیال آتا کہ کوئی جن لے اڑا ہے، کبھی سوچتا ممکن ہے اس کے دیس سے کوئی پیچھے لگا آیا ہو اور اکیلا پا کے لے بھاگا ہو۔ اس صدمے سے ایسی حالت ہوئی کہ کپڑے پھاڑ پھینکے، فقیروں کی حالت بنا لی اور شام کے ملک میں ڈھونڈتا پھرتا رہا، مگر اس کا کہیں نشان نہ ملا۔ ایسے میں ایک دن اونچا سا پہاڑ نظر آیا۔ سوچا اس پر چڑھ جاؤں
اور نیچے کود پڑوں۔ اب زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ سوچ کر تیز تیز قدموں سے پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا دوں۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا۔ مڑ کر دیکھا تو ایک سوار سبز کپڑے پہنے، منہ پر نقاب ڈالے کھڑے ہیں۔ فرمانے لگے، تاوان، کیوں مرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب تک سانس تب تک آس، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ملک روم میں 3 درویش تیری طرح زمانے کے ستائے ہوئے ملیں گے۔ اس ملک کا بادشاہ آزاد بخت ہے، اسے بھی ایک دکھ ہے، وہ بھی تم چاروں سے آ ملے گا۔ اس وقت تم سب کی مرادیں ملیں گی۔ میں نے رکاب پکڑ کے ان کے پیر چومے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرا نام مرتضیٰ علی ہے۔